دشمن عظمت پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت۔ دیکھو، انسان معاشرے میں رہتا ہے اور ایسا مخلوق ہے جو معاشرے کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ معاشرے کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ٹھیک؟ آس پاس کے لوگ ہوئے، پڑوس ہوئے، کوئی غیر ہوا، کوئی اپنا ہوا، کوئی اپنے مذہب کا ہوا، کوئی غیر مذہب کا ہوا۔ پھر بات یہ آتی ہے کہ ہم کس چیز میں جو ہے مدد کریں اور کس چیز میں مدد نہ کریں۔ ہمارے مدد کرنے کا معیار کیا ہونا چاہیے، ہمارے مدد کرنے کے اصول کیا ہونے چاہیے، ہم کس وجہ سے مدد کریں، کس وجہ سے نہ کریں، ہمیں کس چیز میں سامنے والے کی مدد کا انکار کرنا چاہیے اور کس چیز میں سامنے والے کی مدد کا اقرار کرنا چاہیے۔ ان تمام جو ہے سوالات کے جوابات ہمیں قرآن کی ایک آیت جو کہ سورہ مائدہ کی ہے، سورہ مائدہ کی دوسری آیت، ٹھیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو دیکھو، ٹرمز اینڈ کنڈیشن تو سامنے آ گیا۔ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرنی ہے، برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ساری مثالیں اس طرح سے مل سکتی ہیں۔ دوست آ کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں پیسے دو، ہمیں جا کے سگریٹ پینی ہے، تو پھر آپ کو اس میں مدد نہیں کرنی ہے۔ دوست آ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے دوائی لینی ہے، پیسے دے دو، دے دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے تم سے مدد مانگ رہا ہے کہ ہمیں دان دے دو، ٹھیک ہے؟ بالکل دے سکتے ہو اگر خیر کے کام ہے۔ کوئی غیر مسلم بھی آ کے کہے کہ حضرت یہاں پہ ہم جو ہے نا ایک سرائے بنوا رہے ہیں، جس سرائے میں لوگ آئیں گے اور ٹھہریں گے، دھوپ کی تپش سے جو ہے وہ بچاؤ کریں گے، ہم یہاں پہ کنواں کھندوا رہے ہیں، آپ ہماری مدد کریں، تو ٹھیک ہے، دے سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن غیر مسلم آ کے کہے کہ آپ جو ہے نا اس بابا کے نام پہ اور اس ماتا کے نام پہ اور اس دیوتا کے نام پہ ہمیں پیسے دے دو، ہم یہاں پہ مندر بنا رہے ہیں، ہم یہاں پہ جو ہے وہ پوجا کی سامگری اکٹھا کر رہے ہیں، تو اس میں پیسے نہیں دینا ہے، اس لیے کیونکہ یہ گناہ کے کام ہے، یہ شرک کے کام ہے، اور شرک کے کام میں کسی طرح کی کوئی مدد نہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جا رہی ہے کہ جب غیر مسلموں کے شرکیہ اور کفریہ ایکٹیویٹیز سے روکنے کا کام ہم کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے سے مل کر رہنا چاہیے، ہمیں پریم محبت سے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بات بالکل صحیح ہے، لیکن کیا پریم محبت اور بھائی چارے سے رہنے کے لیے ان کے کفریہ اور شرکیہ ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا ضروری ہے؟ اسلام نے غیر مسلموں کے حقوق رکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارا پڑوسی ہے تو ہم اس کا خیال رکھیں گے، ہمارے یہاں جو بن رہا ہے ہم اس کے یہاں بھجوائیں گے، ہم دیکھیں گے اگر ان کے یہاں کوئی بیمار ہے تو عیادت کرنے بھی جائیں گے، اگر ان کے یہاں کسی کو قرض کی ضرورت ہے ہم قرضے بھی دیں گے، اگر ان کے یہاں کسی کو ہمارے جسمانی مدد کی ضرورت ہے کہ ہم ہاتھ بڑھا کے ان کی مدد کریں تو وہ بھی کریں گے، ان کے یہاں میت ہو جائے تو ہم جا کے ان کے گھر والوں کو صبر کی تلقین بھی دیں گے۔ تو جس میں بھی وہ کام جو ہم کریں اور اس سے گناہ کا عنصر نہ ملے وہ ہم کر سکتے ہیں نا، لیکن لوگوں کو صرف اسی چیز میں بھائی چارہ نظر آ رہا ہے کہ ہم ان کے شرکیہ اور کفریہ ایکٹیویٹیز کو اور تہواروں کو وش کریں اور انہیں سیلیبریٹ کریں، اس سے بھائی چارہ قائم ہوگا، اس سے بھائی چارہ قائم نہیں ہوگا، اس سے تم جو ہے کفر اور شرک میں مبتلا ہوگے، اور ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد ایک ایمان والے کو کفر کی طرف لوٹنا اس طریقے سے معلوم ہونا چاہیے جیسے کہ کسی جو ہے نا شعور والے کو جو زندہ اس کو آگ میں پھینکا جائے، کہ کوئی نہیں چاہے گا کہ ہم آگ کی طرف بڑھیں، اس طرح کی کراہت اور اس طرح کی تکلیف ہونی چاہیے کفر کی طرف بڑھنے میں۔ اب اسی آیت پہ تمام ریلیشن والوں کے تمام تر ڈیمانڈز کو قیاس کرو کہ بیوی کوئی ڈیمانڈ کر رہی ہے، کوئی ہیلپ چاہ رہی ہے، بچے کوئی ہیلپ چاہ رہے ہیں، پڑوسی کوئی ہیلپ چاہ رہے ہیں،
ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں کرنے کو، ہمارے ٹیچر کہہ رہے ہیں کچھ کرنے کو، ہمارے پڑوسی ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے لوگوں کا تعلق ہے تم سے، ہم سے، یا پھر کسی سے بھی، وہ مدد مانگ رہے ہیں ہم سے، کچھ کرنے کو کہہ رہے ہیں، کوئی ڈیمانڈ ہے ان کا، کچھ وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تمام چیزوں کی قدر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب بات مالک الملک کے حکموں سے ٹکرانے والی چیز کی آ جائے نا، تو پھر وہاں پہ ہمیں سپیریئر کی اور دھیان دینا ہے۔ سپیریئر کون ہے؟ سپریم پاور کون ہے؟ سپریم بینگ کون ہے؟ اور اللہ رب العزت کی ذات ہے نا۔ ہم نے ماں باپ کی بھی کہنے کو ماننا ہے، ہمیں اپنے بڑے بھائی اور بہنوں کی بھی کہنے کو ماننا ہے، باہر جو چچا اور دادا ملے ان کی بھی باتوں کو ماننا ہے، ہمارے استاد کی باتوں کو بھی ماننا ہے، ہر ایک کی بات کو ماننا ہے کہ اطاعت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان کی اطاعت کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ٹکرائے، تو پھر مثال دیتا ہوں، تمہارے یہاں ایک دکان ہے، تمہاری خود کی دکان ہے، وہاں پہ 2 گراہک چلے آئیں، ٹھیک ہے، ایک کو 100 روپے کا سامان لینا ہے، ایک کو 10 روپے کا سامان لینا ہے، ٹھیک ہے، اور 10 روپے تو زیادہ بول رہا ہوں، 1 روپے کا سامان لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہو کہ دونوں کو تم چاہو گے سامان دینا، کیونکہ تم ایک شاپ کیپر ہو، اور ایک شاپ کیپر کا یہ رول ہوتا ہے کہ اس کے دکان پہ جو بھی آئے وہ خالی ہاتھ نہ جائے، سودا جو ہے کچھ نہ کچھ ہو۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ 1 روپے والا کہہ رہا ہے کہ مجھے جلدی دو، 100 روپے والا کہہ رہا ہے کہ مجھے جلدی دو۔ ظاہر سی بات ہے، پرسن تو تم ایک ہو، کسی ایک کو ہی پہلے دے سکو گے، دوسرے کو اس کے بعد۔ تو اس بارے میں دونوں کا یہ مزاج بن جائے، دونوں جو گراہک ہوں، کسٹمر ہو، ان کا یہ مزاج بن جائے کہ ہمیں دو ورنہ ہم چلے جائیں گے، تو فائدے والا سودا کس کا ہے؟ کس کو تم روکنا چاہو گے؟ کس کو سب سے پہلے دینا چاہو گے؟ 100 روپے والے کو، اس لیے کیونکہ 100 روپے والا چلا گیا تو ہمارا نقصان زیادہ ہے، 1 روپے والا چلا گیا تو اتنا نقصان نہیں ہے۔ تو یہ میں نے مثال دیا، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کو لے کے کوئی مثال تو دی نہیں جا سکتی ہے، جنت کو لے کے کوئی مثال دی نہیں جا سکتی ہے، آخرت کو لے کے جو بیونڈ ٹائم بیونڈ اسپیس ہے ہم اس کی مثال دے نہیں سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں نا، تو ہمیں مثالوں سے دنیا سمجھ میں آتی ہے، ہمیں مثالوں سے ہی آخرت بھی سمجھ میں آئے گی۔ قرآن میں بھی اللہ نے دنیا کی مثال دے دے کے ہمیں سمجھایا ہے کہ دنیا مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے نا۔ ورنہ ہمیں اللہ کو سمجھانے کے لیے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ دنیا کی مثال دینے پڑے، لیکن چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، صرف یہی وجہ ہے کہ مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اب دیکھو، یہاں پہ ایک ڈیمانڈ لوگوں کی ہے اور ایک ڈیمانڈ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا جو ڈیمانڈ ہے نا، وہ تو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے اس کی ویلیو کی، اس کی ویلیو کیا ہوگی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک ہے ہمارا رب اور دوسرا ہے جو اس نے اپنا منتخب کیا ہوا رسول بھیجا، جس سے وہ اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کے طریقے پہ چلنے پہ، نبی کے طریقے پہ چلنے پہ اللہ پھر قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہو کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ خدا انہیں محبوب بنا لے تو وہ تمہاری پیروی کریں۔ تو سیمپل کس کو بنایا؟ اپنے رسول کو۔ تو سوچیں، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول، دوسری طرف دنیا، تو دنیا والوں کی قیمت تو 1 روپے بھی بہت زیادہ ہو جائے گی، ہے نا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی قیمت تو لگائی نہیں جا سکتی ہے۔ تو یہ مثال میں نے دی کہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے حقوق ادا کرنے، ان تمام چیزوں میں رہتے ہوئے، ان تمام چیزوں سے گزرتے ہوئے اپنی زندگی کو کاٹنا ہے، لیکن وہاں سے ہمیں کٹ آف ہو جانا ہے جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی آئے، گناہ کے کام ہے۔ اب دیکھو، آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس میتھ کے جو کویشچنس آتے ہیں نا، ان کے لیے فارمولا ہوتے ہیں، تو فارمولاز ہم کو یاد ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی بھی کویشچن ہے اس کو اس فارمولے پہ پٹ کر دیتے ہیں، سولیوشن اپنے آپ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس کوئی اپنے تقاضے کو لے کے آئے، اپنے ڈیمانڈس کو لے کے آئے، اپنے سوالات لے کے آئے، سوالات کا مطلب کہ ہاں یہ ذرا میں سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ کام کر لیں، سوال کا مطلب آسک فار بھی ہوتا ہے اردو میں، ٹھیک ہے، کویشچنس ہی نہیں ہوتے ہیں، سوال کا مطلب مانگنا بھی ہوتا ہے، آپ سے کچھ لینے چلا ہے، کچھ بھی اوور آل ہو، اس کو آپ پکڑیں اور اس فارمولے پہ پٹ کریں سورہ مائدہ کی 2 آیت میں، اور دیکھیں کہ آپ کا جو سولیوشن آ رہا ہے وہ پازیٹیو آ رہا ہے یا نیگیٹیو آ رہا ہے، یعنی اگر نیکی کا کام آیا تو پازیٹیو، گناہ کا کام آیا تو نیگیٹیو، تو پازیٹیو والے کو پھر پکڑنا ہے، نیگیٹیو والے کو چھوڑ دینا ہے، سامنے والا کوئی بھی ہو، اللہ کے حکموں سے بڑھ کے جو ہے نا اس کی ڈیمانڈس نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو ہماری بات چیت تھی کہ ہم کن چیزوں پر لوگوں کی مدد کریں، کن چیزوں پہ لوگوں کی مدد نہ کریں، اس کا ایک دم سمپل سا جو ہے 1 لائن میں کلیئر کٹ جو ہے بات قرآن نے کہہ دیا ہے سورہ مائدہ کی 2 آیت میں۔ تو زندگی بھر اس طرح کے کوئی بھی مسائل آئیں جس میں ہم نے دوسروں کی سننی ہے، دوسروں کا کہا کرنا ہے، اس کو اسی آیت پہ فٹ کر کے دیکھنا ہے کہ کرنے لائق ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس چیز میں کہیں مسئلہ پوچھنے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم اسی آیت سے نتیجہ نکال لیں گے کہ سامنے والا جو کام لے کے آیا وہ کرنے لائق ہے بھی یا نہیں۔ دشمن عظمت پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی